رسالت مآب کی زندگی میں اور لوگوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ مکہ میں کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے رہے؟ دو بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کی حمایت کی۔ تو وہ بیوی جس کے پاس اتنا مال تھا اس کو بھی پتے کھانے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تقسیم کریں تو حضرت کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی آپ کی اور ایک مدنی زندگی آپ کی۔ مکہ میں آپ رہے، پھر کیا ہے مدینہ پاک میں آپ نے ہجرت کی، تشریف لے آئے، وہاں پر رہے۔ تو مکی زندگی کو آپ دیکھیں تو کن لوگوں میں انہوں نے گزاری مکی زندگی؟ وہ جو مشرک تھے، آپ کو مانتے نہیں تھے، مومن بہت کم تھے، گنے چنے لوگ تھے۔ جب آپ نے اس کا آغاز کیا بہت تھوڑے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ یہی آیات الہی تلاوت کرتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کے دل جو ہیں ان کو سننے کے بعد تبدیل ہو جاتے تھے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ آیات اثر کرتی تھیں، چینج ہوتے اور پھر آپ کی طرف آتے، رسالت مآب کی طرف۔ تو مکی زندگی میں آپ نے مشکلات بھی دیکھے اور اذیت بھی سہی۔ ان مشکلات میں آپ کو بند بھی ہونا پڑا شیب ابی طالب میں۔ تو وہ بی سلام اللہ علیہا، کیونکہ حضرت کی سیرت جو ہے جڑی ہوئی ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ اور جناب ابو طالب۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی شروع کرتے ہیں یہ شیعہ حضرات تو پھر فوراً رسالت مآب کی زندگی میں اور لوگوں کو داخل کر دیتے ہیں۔ جب کسی کی آپ سیرت لکھیں گے یا کسی کی عظمت بیان کریں گے تو اس کے اطراف والے لوگ بھی اس کے اندر آئیں گے۔ مکہ میں کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور جن کے جانے کے بعد آپ کے لیے صدمہ ہوا؟ تو آپ نے تو اس سال کو حزن کا سال قرار دیا، عام الحزن، حزن کا، غم کا سال قرار دیا۔ دو بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کی حمایت کی، ایک نے اپنے مال کے ذریعے بھی حمایت کی، اپنے کردار کے ذریعے بھی حمایت کی۔ ایک شخصیت تھی اس نے اپنی قوت، طاقت اور اپنے کردار کے ذریعے حمایت کی، اور یہ شخصیات بھی شیب ابی طالب میں جناب ختیجہ کو بھی بند ہونا پڑا۔ وہ بی کے جس کی عظمت اور رفعت، پاکیزگی اتنی بلند و بالا تھی اس زمانے میں جب جاہلیت کا دور تھا، اس زمانے میں بھی جناب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ان خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا جو پاک دامن اور پاکیزہ خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا مال، آپ کے پاس جو دولت تھی وہ ساری کی ساری آپ نے دین الہی کے لیے وقف کر دی اور خرچ کر دی۔ تو وہ بیوی جس کے پاس اتنا مال تھا اس کو بھی پتے کھانے پڑے وہاں پر۔ آج یہ عورتوں کے لیے بھی یہ ایک جملہ جو میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں، عورتوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے اور یہ پیغام ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف سے۔ اگر کسی عورت کے گھر میں ایسے حالات ہو جائیں، حالات کا مقابلہ کرے نہ کہ بھاگ جائے، طلاق کا مطالبہ کر دے۔ آج طلاق جو ہے عام ہو گئی ہے معاشرے میں، مطالبہ کر دے اور وہ جدا ہو جائے، دور ہو جائے، یا پھر کیا ہے اذیت و آزار کرنے پہ آ جائے، یا اپنے والد کے گھر چلی جائے۔ نہیں، جناب ختیجہ نے یہ ثابت کیا کہ اگر ایک عورت ثابت قدم رہے تو اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہوتا ہے شوہر کے ساتھ دین کے کاموں میں جتنا اس کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اس نے اس ساتھ نبھایا ہے۔ تو بیوی نے وہ حالات بھی تھے جو ان کے پاس بہت کچھ تھا اور یہ حالات بھی آئے کہ آپ کو پتے کھانے پڑے۔